Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, 5 चौरस्ता, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर में सिर्फ एक मुस्लिम काउंसलर को नायाब सदर नशीन बल्दिया बना देने से मुस्लिम हमदर्दी नहीं। इन ख्यालात का इज़हार ख्वाजा फयाज़ उद्दीन अनवर पाशा BRS लीडर व सदर मुस्लिम खबरिस्तान कमेटी ने कल एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में दिगर क़ायदीन मोहम्मद अहमद अली सना, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मुकर्रम अली मतीन व दिगर मौजूद थे। अनवर पाशा ने ये याद दिलाना चाहा कि महबूब नगर से यनम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी आम मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। इसमें किसी ख़ायद या किसी मखसूस शख्स का कोई रोल नहीं है। बावजूद इसके यनम श्रीनिवास रेड्डी एक मखसूस शख्स साद उल्लाह के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और शहर के आम मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले 6.33 एकड़ कब्रिस्तान की अराज़ी जो कि महबूब नगर शहर के सर्वे नंबर 929/2 में वाक़ है, इस अराज़ी को गैर कानूनी तरीक़े से साद उल्लाह अपने दोस्त नज़ीर अली को दिलवाना चाहते हैं और हरिजन तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आड़ लेकर मुकामी MLA यनम श्रीनिवास रेड्डी को गुमराह करते हुए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस अहदेदार जानिबदार कार्रवाई कर रहे हैं और क़ब्रिस्तान कमेटी के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। इन तमाम वाक़यात से महबूब नगर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। अनवर पाशा ने मज़ीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महबूब नगर में सर्वे नंबर 929/2 ईरन्ना पेट जो बिल्कुल बाईपास रोड के क़रीब है, बाईपास रोड के बाजू से उस ज़मीन का अहाता है। वो ज़मीन को 2005 में महबूब नगर के कुछ बुज़ुर्ग लोग क़ब्रिस्तान के लिए 6.5 एकड़ अराज़ी का एग्रीमेंट किए थे। उसके बाद जिनसे लिया गया था वो लोग हरिजन थे, वो लोगों ने उसकी मुखालिफत की। उसके बाद क़ब्रिस्तान कमेटी के लोग कोर्ट से रुजू हुए। 2011 में क़ब्रिस्तान कमेटी के फेवर में जजमेंट आया। फिर उसके बाद फिर अपील की गई। फिर 2018 में भी वही सर्वे नंबर 929/2 6.5 एकड़ पर फिर फ़ैसला क़ब्रिस्तान कमेटी के फेवर में आया। उसके बाद उनको हुक्म दिया गया हरिजनों को, पट्टेदारों को कि इनको रजिस्ट्री की जाए, मगर वो लोग उसकी मुखालिफत की है। तो कोर्ट से हम जब रुजू हुए फिर तो हमको सीनियर सिविल जज ने खुद आकर हमको रजिस्ट्रेशन करवाया 6.5 एकड़ का, जिसका सर्वे नंबर है डॉक्यूमेंट नंबर 965 ऑफ 1918। हाँ 65 ये रजिस्ट्रेशन सीनियर सिविल जज के ज़रिए कोर्ट को आकर क़ब्रिस्तान कमेटी के फेवर में किया गया। उसके बाद मुसलसिल हम लोग बराबर उस क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर निगरानी कर रहे हैं। ये बीच में एक नज़ीरुद्दीन नामी शख्स कुछ हरिजनों को लेकर 2009 में रजिस्ट्रेशन करवा लेकर यह ज़मीन पर ओनर होने का दावा करते हुए हमेशा क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर जाकर कड़ियाँ गाड़ना, उसको साफ़ सफाई करने की कोशिश की। हमेशा हमने उसके ख़िलाफ़ जाकर
पुलिस में दरख्वास्त दी। कई मरतबा पुलिस में बैठक होने के बाद पुलिस ने उसको ये ताकीद कर दिया और गुज़िश्ता के डीएसपी साहब यानी कि किशन साहब जो थे और हमारे गौर साहब सीआई थे, उनके पीरियड में ये डिसाइड किया गया कि जब तक आप ये डॉक्यूमेंट को चैलेंज नहीं करके लाएंगे, इसके ख़िलाफ़ में आप जजमेंट लाने के बाद वो ज़मीन पे जाना उनको ताकीद की गई। वो लोग उसको कबूल किए और 1 साल तक नहीं गए। फिर परसों 2024 में जनवरी के महीने में नज़ीरुद्दीन और चिन्नया नामी हरिजन उस ज़मीन पर जाकर कड़ियाँ गाड़ना, साफ़ सफाई करने का काम किया। उसके ख़िलाफ़ हम पुलिस में दरख्वास्त दिए। क़ब्रिस्तान कमेटी, सुभानी पटेल और मैं एज ए प्रेसिडेंट ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा और सादतुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लोर लीडर सब मिलकर जाकर क़ब्रिस्तान कमेटी की तरफ से दरख्वास्त दी गई, शिकायत की गई। एसआई साहब जाकर उसको रुकवा दिए। बाद में हालात ये बनते गए कि डीएसपी साहब के पास बुलाया गया और डीएसपी साहब ये कहने लगे कि वो आधी ज़मीन 3 एकड़ 16 गुंठे आप नज़ीरुद्दीन को दे दी जाए क्योंकि उन्होंने ख़रीदे हैं। तो हमने उनसे मुतालबा किया कि बाज़ाब्ता ये हमारे कोई रजिस्ट्रेशन है, लिहाजा हम नहीं दे सकते और ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। महबूब नगर के बुरे मुसलमान चंदा करके ये ज़मीन ख़रीदे। मगर डीएसपी साहब का ये कहना था कि ये सब मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता ये डॉक्यूमेंट को, आपको 3 एकड़ 16 गुंठे उनको दे देना पड़ेगा। तो बाद में पता ये चला कि इसमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुकामी एमएलए एम श्रीनिवास रेड्डी साहब की पुष्पनाई होने के नाते ये ज़मीन के उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए और उसमें हरदर्मी करना शुरू कर दिए। और वहाँ के जो कड़ियाँ थे वो कड़ियों को यही नज़ीरुद्दीन कुछ अपने गुंडों के ज़रिए, कुछ अपने आदमियों के ज़रिए तोड़ने लगाकर हमारे नाम पर शिकायत किया। सुभानी पटेल, अनवर पाशा वग़ैरह आके ये कड़ियाँ तोड़े, जबकि उन्होंने खुद उसे गैर ज़रूरी तरीक़े से वहाँ पर जाके कड़ियाँ गाड़े जो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। उसके बाद हमेशा से उनका एक नुमाइंदा एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब का एक नुमाइंदा है जो महबूब नगर में एक बदनाम शख्स है, उसका नाम सादुल्ला है। वो शख्स इसमें इन्वॉल्व होकर कहता है कि आधी ज़मीन दे देना वरना हम ज़बरदस्ती खींच लेंगे। ये कौम की प्रॉपर्टी है, ये किसी की एक जायदाद नहीं होती, ये क़ब्रिस्तान के लिए ख़रीदी गई ज़मीन है। बाज़ाब्ता इसका एक डॉक्यूमेंट है। मगर वो सादुल्ला साहब जो हाल में उनको दवाखाने की एडवाइज़री कमेटी के मेंबर भी डाला गया, ये एक बदनाम ज़माने का एक शख्स है जो एक ब्रोकरी करने वाला है, जो परसों तक श्रीनिवास गौड़ के बगल में था और अब यहाँ पे आके एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब का क्या मशवरा देने वाला उनका साथी बोलकर लोगों में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी के ज़रिए ये महबूब नगर में हमारे को एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी का नाम कहकर ये ज़मीन नज़ीरुद्दीन को देने के लिए प्रेशर करता जा रहा है। लिहाजा मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे मुकामी एमएलए साहब से मुतालबा करना चाहता हूँ कि आपको जिस उम्मीद के साथ महबूब नगर की अवाम इलेक्शन में जिता कर लाई, वोट डाल कर लाई, और आज ये एक शख्स बदनाम ज़माना जिसको लोग रिजेक्ट करते हैं, वो कहता है कि मैं टिकट दिलाया, मैं जिता के लाया, मेरी सुनते, तो इस तरीक़े से आपको बदनाम कर रहा। इसमें श्रीनिवास रेड्डी साहब को नोट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क़ब्रिस्तान कमेटी की जायदाद है, ये महबूब नगर के मुसलमानों की का सवाल है। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें शायद बहुत सही तरीक़े से इंसाफ करेंगे। आपके ऊपर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद यह है कि इससे पहले जब आप एमएलए थे तो क़ब्रिस्तान के लिए नुमाइंदगी किए थे, ज़मीन के लिए लोगों में बहुत बड़ा आपका एक मुकाम है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
کہ آپ کو ایسے ٹولے اور کچھ ٹولے ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ احتیاط کیجیے ایسے لوگوں سے. آپ جہاں تک ہو سکے ڈاکومنٹ اور یہ سب چیزوں کو مشاہدہ کر کے اس کے بعد ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. یہ قبرستان کمیٹی محبوب نگر کی عوام کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو، کیونکہ آپ کے اوپر مسلمانوں کی کافی امیدیں ہیں آپ کے اوپر، کیونکہ آپ ایک ایسے فرض شناس شخصیت ہے. آپ کے ساتھ انصاف کا بہت بڑا تقاضا ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ ہے سو کہ جہاں تک ہو سکے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ایسے ٹولوں سے تھوڑا سا احتیاط کریں. ورنہ محبوب نگر میں جس طریقے سے آپ کو لوگ پسندیدہ طریقے سے ووٹ ڈال کر جتا کر لائے، آج وہ لوگ بہت مایوسی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹولے آپ کو بدنام کرنے کی طرف کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو الیکشن آنے والے ہیں، ایسے الیکشن کے وقت بہت بڑا چیلنج ہو جائیں گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ جس امید سے لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں اس کو یہ لوگ ایسو کہ دور کر رہے ہیں. لہٰذا میں شرینواس ریڈی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلمانوں سے جو وعدہ کیے ہیں، جیسا کہ آپ 6 گارنٹی سے ہٹ کے میں ایک گارنٹی دے رہا ہوں، جو وعدہ کیے ہیں آزادی کے ساتھ مسلمان رہ سکتا، مگر ہم لوگ یہاں کے مسلمان خاص کر بہت پریشان ہیں. لہٰذا آپ کو اس میں سوچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے بہت ساروں کی امید تھی. ایک زمانے سے شکایت تھی کہ گزشتہ کے ماضی منسٹر صاحب ہمارا مسلم شادی خانے کا گھر جو گورنمنٹ سے 40 سال سے ہمارے قبضے میں تھا، اس کو بند کر دیا گیا تھا. آپ سے مطالبہ کیا گیا، کئی مرتبہ نمائندگی کی گئی، اس کے باوجود بھی آج تک وہ چیز بحال نہیں ہوئی. اور دوسری چیز، محبوب نگر کے عوام کے لیے آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ شادی خانے کے لیے جو ڈی او آفس کی جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی اس کو جلد جلد شادی خانے کے لیے الاٹ کیا جائے، اور بہت سارے چیزیں جو حجازوں کا کام بھی پینڈنگ میں ہے اس کو بھی جلدی کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم ہمارے شرینواس ریڈی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ سیکولر ذہن سے ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو یہ بدنام کرنے کی طرف ہے کہ آپ جس پارٹی سے آئے ہیں آپ وہی ذہن رکھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. یہ لوگوں میں تاثر دیا جا رہا ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے آپ احتیاط برتیں اور یہ ٹولوں کو احتیاط کے ساتھ ان کو بالکل بائیکاٹ کریں. یہ پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے، آپ کو صرف بدنام کر رہے ہیں. آپ کانگریس کے اصولوں پر چلے تو شاید یہاں کے عوام کے لیے بہت اچھا رہے گا، اور آنے والے الیکشن میں آپ کے لیے بھی بہت کافی کامیابی کی طرف شاید انشاءاللہ العزیز ہوں گا. لحاظ سے آپ توجہ دیجئے اور ہمارے قبرستان کمیٹی کی زمین کے ساتھ انصاف کیجئے. یہ لینڈ گرابر کا لوگ اس آدمی کو لالچ دے کر سعد اللہ کے ذریعے ہے سو کہ ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں نو منتخب جو NM شرینواس ریڈی صاحب سابق میں BJP سے بائی الیکشن میں جیت کے آئے تھے، اب دوسری مرتبہ جو ہے کانگریس پارٹی سے جیت کر محبوب نگر کے MLA منتخب ہوئے ہیں، تو میں TRS پارٹی کی مائنورٹی لیڈروں کی جانب سے اور میری جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں سابق میں آپ جو پارٹی سے آئے تھے اس ذہنیت کو چھوڑ کر ایک سیکولر ذہنیت رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر اور ہر کمیونٹی کے جو بھی ایشوز ہے، جو بھی مسائل ہے اس کو حل کرے، یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں. اور آپ کے چند ایسے لوگ جمع ہو گئے جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے سینئر قائد انور پاشا صاحب جن کا نام لے کر باضابطہ کہے ہیں، وہ کل تک ہمارے ایکس منسٹر شرینواس گوڑ صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر حیدرآباد جا رہے تھے، گلے میں فوٹو ڈال کے میں منسٹر شرینواس گوڑ صاحب کا خاص آدمی ہوں بول کے گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے. وہ 6 مہینے پہلے ویسے آدمی کو آپ جو ہے ساتھ میں لے کے پھر رہے ہیں.
اور وہ آدمی آپ کی پارٹی کا کنڈوا بھی نہیں ڈالا, آپ ویسے آدمی کو دواخانے کا جو ہے ممبر بنائے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے, ایم پی وینکٹیش صاحب ہے, ونود صاحب ہے, اور دوسرے بھی جو سینئر کوتوال صاحب ہے, جتنے بھی سینئر کانگریس کے قائدین ہیں, یہ تو آپ اور کانگریس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو دیورکدرا کے ایم ایل اے ہے, ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جو ہے آپ کے پارٹی کا آدمی نہیں ہے, جو کل تک ہماری ٹی آر ایس پارٹی کے منسٹر صاحب کے ساتھ پھرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے میں ان کا آدمی ہوں, جو روزانہ لوگوں کو ٹوپیاں والوں کو لے کے جا کے منسٹر صاحب کے گھر پہ بڑے بڑے میٹنگاں کرتے تھے, عیدگاہ میں ان کو نکو رکھو, ان کو نکو رکھو. کیوں بھائی عیدگاہ میں ایک تبلیغی جماعت کا آدمی نہیں رہے نا, جماعت کے لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب مجھے بنایا جا رہا تھا میں اپنی طرف سے خواہش نہیں کرا, منسٹر صاحب خود بولے, ایکس منسٹر صاحب سینواس گوڑ صاحب خود اپنی طرف سے میرا نام رکھ کے انہوں جب بولے تو میں جب اس کو قبول کرا. تو کیا مسلمان, کیا تبلیغ جماعت والے کیا کوئی سیاسی عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے؟ یہ کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہوں. اگر آج بھی گورنمنٹ سے آرڈر آیا ہے تو ہم جو ہے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے. آج پھر وہی ایشو اٹھایا جا رہا, تو آپ جو ہے قوم کے نام پہ جو ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کر رہے. اسی وجہ سے جو آج اقتدار میں جو ہے ایک بی جے پی کی سرکار ہے, مسلمان آپس میں بٹیں گے, آپس میں لڑیں گے, تو جو ہے فرقہ وارانہ جو ہے فرقہ پرست جماعتیں اقتدار میں آ رہیں گی. آپ کی عقل مارے گی, آپ کو کب عقل آئیں گی؟ آپ کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو کب عقل آئیں گی؟ اور این ایم سینواس ریڈی صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں, آپ حقیقت میں سیکولر ہے تو وہ فوراً اس آدمی کو دواخانے کے جو ممبر بنا ہے اس آدمی کو جو ہے آپ فوراً برخاست کرے, اور نہیں کریں گے تو ہم ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پہ احتجاج کریں گے اس کے خلاف. جو آدمی بڑے بڑے دعوے کر رہا اور جو ہے غیر ضروری آپ کا نام لے کے بول رہا میں ان کا آدمی ہوں, میں ٹکٹ دلا کے لایا, میں جتا کے لایا, کیا یہ حقیقت ہے؟ این ایم سینواس ریڈی صاحب آپ اس 18,000 ووٹ میں اکیلا دلایا بول کے بول رہے تھے, جبکہ ایک اینٹی انکمبنسی کا ماحول تھا, لوگ تبدیلی چاہ رہے تھے. 10 سال جو ہے بی آر ایس پارٹی حکومت میں تھی, مسلمان بھی اور دوسرے عوام بھی جو ہے تبدیلی چاہ رہے تھے. آپ کو سب مل کر اور خاص طور مسلمان جو ہے ایک جٹ ہو کے آپ کو ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے آپ ایسے لوگوں کو ساتھ میں لے کے پھریں گے تو اس سے آپ کا نام, آپ ایک نوجوان ہیں, آپ کو اور فیوچر ہے, اور آپ کا سیاسی مستقبل ہے, آپ ایسے لوگوں کو فوراً اپنے پاس سے دور رکھے اور جو ہے ان لوگوں کو جو ہے عہدوں پہ کوئی عہدہ نہ دے. اگر ان کو عہدہ دینا ہے تو پہلے آپ ان کو اپنے پارٹی کا کنڈوا ڈالو. آپ کانگریس پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو تو آپ کل ہم نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھا کہ کانگریس پارٹی کے کئی سینئر قائدین جو ہے آپ کے آفس میں احتجاج کر رہے ہیں, نئے لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں. بازوک میں جو ہے جرچلہ ہے, جرچلے کے ایم ایل اے صاحب بہت اچھی بات بولے کہ جو ہے بروکر اور جو بروکر جو اقتدار میں رہتے ہر پارٹی میں آتے ہیں ویسے لوگوں کو آنے نہیں دیتا بولے. آپ ان کی مثال لو, آپ کئی کو جوائن کر رہے بھائی, ہماری پارٹی کے لوگوں کو لے کے جا کے چیئرمین بنا رہے ہیں. کل تک جو سینا نا زندہ باد, سینواس گوڑ صاحب زندہ باد, بی آر ایس زندہ باد ایسے نعرے دیتے تھے, وہ آپ کو کام نہیں کرے. آپ ویسے لوگوں کو پارٹی میں لے کے جا کے جو ہے جوائن کر لے رہے. آپ میں دم ہے تو آپ جتنے بھی ہمارے بی آر ایس پارٹی کے جتنے بھی کاؤنسلر کو آپ جو ہے اپنے پارٹی میں لیے, ان کو جو ہے دوبارہ ٹکٹ دے کے بتاؤ. آپ کو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ ان کو لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ دے کے بتاؤ. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہمارے جو ایشو ہے عیدگاہ کے لیے جو سابق میں سینواس گوڑ صاحب بی آر ایس حکومت کے جانب سے جو 50 لاکھ روپے منظور کیے گئے تھے اس کو آپ ریلیز کرائے. اسی طرح ہمارے شادی خانے کا ایشو ہے, اس کو بھی جو ہے فوراً ڈی او آفس جو ہمارے مسلم وفد جو ہے کے ٹی آر صاحب سے الیکشن سے پہلے جا کے نمائندگی کر رہے تھے, تو کے ٹی آر صاحب نے جو ہے یہ تیقن دیا تھا کہ ڈی او آفس آپ کو دیا جائے گا. حکومت تبدیل ہوئی, اب ڈی او آفس شادی خانے کے لیے دیجیے, اور حج کا جو کام پینڈنگ ہے اس کو بھی آپ جو ہے اس کو بھی فوراً آپ جو ہے وہ اس کو تکمیل پہنچائے. اور قبرستانوں کا جو ایشو ہے اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں. اردو گھر کا جو ایشو ہے, اردو گھر کے لیے بھی بہت سارے لوگ, جب بی آر ایس کی حکومت تھی تو بہت سارے لوگ اس کو ایشو کرے. آج کہاں ہیں وہ ایشو کرنے والے؟ آج ان کی زبانوں پہ کیوں تالا پڑ گیا؟ آج کیوں مطالبہ نہیں کر رہے آپ؟ کیا اردو گھر کیا چھوڑ دیا آپ؟ اردو گھر کا بھی ایشو آپ جو ہے اس کو بھی, اس مسئلے کو بھی حل کریں. میں مطالبہ کرتا ہوں بی آر ایس پارٹی کی جانب سے, ہم جو مطالبات کر رہے ہیں آپ جو ہے اس پر توجہ فرمائیں. اگر ہمارے باتوں کو نہیں مانے جائیں گا تو ہم بڑے پیمانے پہ جو ہے بی آر ایس پارٹی کے مسلم قائدین جو ہے بڑے پیمانے پہ احتجاج کریں گے. شکریہ, خدا حافظ.
ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔